بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہاتھوں یا پیروں پر پسینہ زیادہ آنے لگے تو پانی میں لیموں شامل کر کے پی لیں۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی کا پی لیں۔ دل کے امراض سے بچے رہیں گے۔ اگر پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنے لگے تو روزانہ انگور کھاؤ۔ ناظرین، مردانہ طاقت کے لیے کریلا انتہائی مفید چیز ہے۔ ادرک شوگر کی بیماری کو کم کر دیتا ہے۔ کھیرے کا چھلکا پیشانی پر رکھ لینے سے درد ختم ہوتا ہے اور نیند سکون کی آتی ہے۔ نہار منہ نمک کی 1 چٹکی روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ہو تو کھانے کے ساتھ کھیرا ضرور استعمال کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان ہے اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ ناظرین، بلا وجہ پانی کی زیادہ پیاس لگنا صحت کے اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو صحت خراب ہونے کی نشانی ہے۔ پیشاب کرنے سے قبل ناف میں انگلی پھیرنے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ ناظرین، روزانہ 1 تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے ان کو گرم چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہوں وہ روزانہ 3 کھجوریں کھایا کریں۔ سچے دل سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یا اللہ ہماری ہر مشکلیں آسان فرما۔ ناظرین، جو عورتیں دن میں 2 بار کھڑے ہو کر برتن دھوتی ہیں ان کو کمر کے درد کے مسائل ہوتے ہیں۔ جو لوگ حسد کرتے ہیں ایسے لوگوں کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ جھریوں والی جلد کے لیے انار کا استعمال بہت مفید ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے سے اداسی آتی ہے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے گیس اور بد ہضمی جیسی بیماریاں دور رہیں گی۔ آپ کا ہاتھ جل جائے تو نمک اور شہد کا لیپ کرو۔ ناظرین، کنگھی کے اوپر لیموں کا عرق لگا کر بالوں میں پھیرو، بال خوبصورت ہو جائیں گے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ ناظرین، حمل ٹھہرانا ہے تو اسباگول اور بادام دودھ میں ڈال کر کھائیں۔ زیادہ کھٹی چیزیں پھیپھڑوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ جس کو نظر کی کمزوری ہو رہی ہو وہ آم کا جوس پیے۔ ناظرین، طویل بخار کا ہو جانا اللہ پاک کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ گھر میں کھجور اور چھوٹی مکھی کا شہد ہونا گھر میں برکت کھینچ لاتا ہے۔ غصہ کرنے سے جگر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، مرچیں کاٹتے وقت ہاتھوں کی جلن سے بچنا ہے تو سرسوں کا تیل لگا لیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کی تہہ میں اتنا سونا موجود ہے؟ اگر یہ دنیا میں زندہ لوگوں کو تقسیم کیا جائے تو ہر ایک کے حصے میں 4 کلو سونا آ سکتا ہے۔ ناظرین، اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو۔ یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ جن لوگوں کو سر کے درد کا مسئلہ ہو ایسے لوگ چنے استعمال نہ کریں۔ ناظرین، جن لوگوں کا ناک زیادہ بند رہنے لگے ان کی سماعت کمزور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جن عورتوں کی رنگت کالی ہونے لگے ان کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف ہو جاتا ہے۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگاؤ، داغ دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، خواب میں خود کو کہیں سفر کرتے دیکھیں تو جان لو دولت ملنے والی ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ جو روزانہ صبح کے وقت 1 ٹماٹر کھاتا ہے
اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ بادام کی گری روزانہ نہار منہ کھاؤ، آپ کا کولیسٹرول لیول پر رہے گا۔ مسور کی دال زیادہ سے زیادہ کھائیں، یہ پیٹ کی بیماریوں سے نجات دلاتی ہے۔ زیادہ لسی پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پانی میں سبز الائچی ڈال کر ابال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ ناظرین خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جن کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو روزانہ گنے کا جوس پلا دو۔ ناظرین خون کی کمی ہو جائے تو بینگن کا سالن کھاؤ، انجیر شہد میں ملا کر کھاؤ، طاقت ملے گی۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے۔ اجوائن کی دھونی لو، جوانی ہمیشہ رہے گی۔ جو رات کو زیادہ دیر جاگتے ہیں ان کو پاگل پن کی بیماری کا خطرہ ہے۔ ناظرین ہفتے میں ایک بار بدن پر تیل کی مالش ضرور کرو، اس سے بدن میں چستی آئے گی۔ کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ روزانہ صبح کے وقت ایک آنکھ بند کر کے گھاس اور شملہ مرچ کی طرف دیکھو، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ جس گھر میں عورت کو دکھ ملتے ہیں ایسا گھر بہت جلدی برباد ہو جاتا ہے۔ ناظرین موٹی عورتیں یہ چیزیں اگر روزانہ کھائیں تو دبلی پتلی ہو سکتی ہیں۔ لیموں، اجوائن اور خشک میوہ جات۔ ناظرین آج کل کی نسل میں بانجھ پن بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کی اصل وجوہات ٹینشن، نیند کی کمی اور بے سکونی ہے۔ بانجھ پن میں اخروٹ مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو یا مثانے کی کمزوری ہو جائے تو رات کو 7 دانے کھجور پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ کھائیں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور مثانہ مضبوط ہو جائے گا۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ استعمال کرو۔ مچھلی کھانے والے لوگ دل کی بیماری سے بچے رہتے ہیں۔ گاجر مثانے کی خرابیوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ کھانے کے بعد پلیٹ کو اچھی طرح صاف کرو کیونکہ آخری لقمے میں صحت ہوتی ہے۔ نیم کا رس پیو، پھنسیاں نہیں نکلیں گی۔ روزانہ نہار منہ دہی کھایا کرو، پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ ناظرین دودھ کے ساتھ کھجور کھا لو، بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ انگور کھانے کے بعد کبھی پانی مت پینا، اس سے بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ آلو چپس کھانے سے جلد پر دانے اور میل پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ انگور گردے کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ کھانے سے پہلے کوئی ایک پھل کھاؤ، زندگی بھر بدن میں کوئی کمزوری نہیں ہوگی۔ نیلے رنگ کو پسند کرنے والے لوگ گہرے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنا بڑا خیال رکھتے ہیں اور اپنے لباس کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ اسٹرابری کھا لینے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات ملتی ہے۔ زیادہ پانی پینا کھانے کو ہضم کرتا ہے، عقل میں اضافہ کرتا ہے اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کرواہٹ ختم کرتا ہے۔ ناظرین چٹنی میں کالا نمک شامل کرنے سے چٹنی کافی دن تک خراب نہیں ہوتی۔ سفید زیرہ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے لیے بھی مفید ہے۔ چنبیلی کا پھول سونگھنے سے گلے میں بلغم نہیں آتی۔ بدصورت عورت کی کمزوری اس کی تعریف ہے، غریب عورت کی پسند سانولا مرد ہے۔ ناظرین جو لوگ اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان لوگوں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ہنسنا دماغ میں تناؤ کو کم کرتا ہے۔ ہنسنا انسان کو کئی قسم کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ ناظرین سونے سے قبل ادرک کا ٹکڑا کھا لیا کرو، پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ کام کے دوران ہرگز کھانا مت کھاؤ، ہمیشہ ایک وقت پر کھانا کھاؤ۔ اگر وقت گزر جائے تو کھانا مت کھاؤ۔
اگر آپ ذرا محنت والا کام کرتے ہیں تو ہلکا سا عطر ضرور لگایا کریں۔